اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع وہی ہے جو گزشتہ نشست کا تھا کہ زندگی گزارتے وقت سوچ کس طریقے سے صحیح رکھی جائے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک آپ کی نیت میں خالص نہیں ہوگی زندگی گزارنے کی تو آپ کا ذہن پراگندہ رہے گا۔ پراگندہ رہے گا مطلب آپ مختلف سوچیں ہیں، سیدھا راستہ ایک ہے اور ٹیڑھے راستے جو ہیں بتیرے ہیں۔ تو اگر سیدھا راستہ پر چلنا اور اپنے منزل تک پہنچنا آپ کے مد نظر ہو جائے صحیح طریقے سے، تو ہر کام انجام دیتے وقت آپ جو ہے بڑی محتاط رہیں گی۔ اب رب کے دربار حاضری اور رب کے سامنے کھڑے ہونا اور رب سے بات چیت جو ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا مطلب ایونٹ ہوگا کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے رب آپ سے پوچھے گا کہ بھئی میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھیں، یہ نعمتیں دی تھیں، بتاؤ تم نے کیا کیا، کس طریقے سے۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں ضرور پوچھوں گا ان لوگوں سے جن کے پاس رسول بھجوائے گئے ہیں، اور رسولوں سے بھی میں ضرور پوچھوں گا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ تو دیکھیں اب ہم سے جواب دہی بھی حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری جو ہے، اور آپ کو معلوم ہے وہ حدیث میں اکثر آپ کو سناتا ہوں کہ سب سے پہلے جہنم میں 3 لوگ ڈالے جائیں گے، ایک شہید اور ایک عالم اور ایک سخی۔ تو یہ لوگ جو ہے سب سے پہلے، اور پھر باقاعدہ اس میں حدیث شریف جو ہے وہ آپ کو مضمون یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، پھر بندہ اقرار کرے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ براہ راست مکالمہ ہے۔ اب یہ اتنے لوگوں سے کہ کیسے سوال جواب ہوگا، تو دن تو وہ 50,000 سال کا ہے، تو 50,000 سال میں تو کام ہو جائے گا۔ بہرحال جو بھی ہے، تو یہ ایک ایونٹ آنے والا ہے، اور ہم نے دیکھیں یہاں جو ہے رب کو بھلا کے زندگی گزارنے میں ہمارا سراسر نقصان ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کریں۔ دوسرا، رب کو یاد کر کے زندگی گزارنا جو ہے وہ یعنی چاہیے، اللہ کو یاد رکھ کے زندگی گزارنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی منزل بھی ہو، آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو کہ میں نے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور دنیا میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ تو اللہ کے راستے پر جب آپ چلنے کی نیت کر لیں اور اللہ کو منزل بنا لیں، تو پھر آپ کو دنیا کی سوچیں جو ہیں تنگ نہیں کریں گی، اور اگر تنگ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقصد زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر دنیا آپ کو تنگ کرتی ہے، اور دنیا یعنی جو دنیا والے ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں، جو بھی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصود جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ پھر آپ نے سوچنا ہوگا، دوبارہ آپ نے ایک نیت بنانی ہوگی اور اپنی منزل کا صحیح تعین کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے رب ہے اور ہماری منزل ہے، ہمارا مقصود بھی ہے۔ تو اب یہ مطلب آج دنیا اور کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب آپ اپنا آج کا تصور کر لیں۔ اب دیکھیں، یہ میں نے آپ کو عمرے کا جو کہا تھا گزشتہ نشست میں کہ بھئی 24 گھنٹے ہیں آپ کی فلائٹ، تو 24 گھنٹے تو بس مطلب آپ نے تو پھر وہ فلائٹ کا بھول ہی نہیں سکتی کہ 24 گھنٹے میں فلائٹ ہے، نہیں۔ تو اب کل جو ہے ملاقات ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے۔ آپ خود اپنا حساب کتاب یہاں کریں کہ بھئی میں کن سوچوں میں پڑی ہوئی ہوں یا پڑا ہوا ہوں، کن مسئلوں میں پڑا ہوں۔ ہم نے تو اپنے کل جو ہے وہ دنیا کو بنا کے زندگی گزار رہے ہیں کہ میں نے ڈگریاں لینی ہیں، پھر ملازمتیں ہوں گی، اور پھر جو ہے شادی ہوگی، اور پھر بچے ہوں گے، اور بچے نہیں ہو رہے اب کیا کریں، اور بچے سارے لڑکے ہو رہے ہیں، لڑکی نہیں ہو رہی، یا میرے شوہر کی جو ہے وہ نوکری ٹھیک نہیں ہے، اور یہ وہ، یعنی آپ ان چکروں میں اگر پڑ جاتی ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور کام نہیں ہے۔ زندگی میں کرنے کا ایک ہی کام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کر لیں، اور کوئی کام ہی نہیں ہے آپ کا۔
اگر اور چکروں میں پڑ گئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا اور بھلا کے زندگی گزاری، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اپنی منزل کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم